ایک ہوتا ہے وقتی سفر، ایمرجنسی سفر، میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام سے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے کسی کام سے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مستقل سفر، ایک بندہ ٹیکسی چلاتا ہے، ایک بندہ مان لیجئے ریلوے کے رننگ اسٹاف میں ہے، ایک بندہ ایس ٹی کا جو بسیں چلتی ہے ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، تو ہمیشہ سفر میں ہے۔ صحیح بات۔ تو پھر کیا کرے گا؟ اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے روزوں کے کئی مسائل جو ہے پچھلے کئی ویڈیوز میں ہم نے جانے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں شیخ سوال یہ ہے کہ مسافر کے روزے کے سلسلے میں کیا احکامات ہیں، اس کو جو ہے واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام ایک عظیم دین ہے جس نے اپنے ماننے والوں کے ہر حالت کا خیال رکھ کر اپنی عبادتوں کو یا تو اس پر لاگو کیا ہے یا اس کے لیے رخصت رکھی ہے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے اور اس روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سب پر یکساں قانون یا یکساں فارمولہ لاگو نہیں کیا، بلکہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی مشکل کا معاملہ ہے، دشواری ہے، تو اس کے لیے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر پوسٹ پون کرنے یا ملتوی کرنے کی رخصت رکھی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اجازت دی ہے کہ وہ اگر رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو رمضان کے بعد اگلے شعبان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بندہ ہے وہ جو سفر میں ہے۔ سفر سے مراد ہمارے پاس حلال صحیح سفر، یعنی بندہ تجارت کے لیے جا رہا ہے، بندہ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، بندہ اپنے گھریلوی کسی کام کے لیے جا رہا ہے، علاج کے لیے جا رہا ہے۔ تو جو بھی کام حرام کاری کے لیے جانے والا انسان یا حرام کاموں سے جڑا ہوا کوئی سفر ہو تو اس طرح کا سفر اس میں مقصد نہیں ہے۔ جو صحیح ہے، درست سفر ہے، مباح سفر جس کو ہم کہیں گے، اس کے لیے بندہ اگر رمضان میں جا رہا ہے تو وہ رمضان کے روزے کے حوالے سے اس کو اختیار ہے کہ یا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ چھوڑ کر بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اس حوالے سے اس بندے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ بھئی تم کیا سمجھتے ہو۔ مان لو مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس سفر سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا، میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس کی قضا نہیں ہو سکتی، تو پھر اس بندے سے کہیں گے کہ بھئی آپ روزہ رکھو، یہ آپ کے لیے آسانی۔ حضرت حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں، تو کیا مجھے روزہ رکھنے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، اگر آپ کو رکھنا ہے رکھو، ٹھیک ہے، اس اللہ کی رخصت کو قبول کرنا ہے قبول کریں، نہیں آپ کو روزہ رکھنا ہے آپ روزہ رکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سفر میں بندہ اگر روزہ رکھ سکتا ہے، ہاں اگر اس روزے کی وجہ سے وہ بیمار ہونے کے چانسز سے، اس سفر کی وجہ، روزے کی وجہ سے اس کو نقصان ہونے کا معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی صورت میں بھی اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم روزہ رکھ کر جو ہے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس من البر الصوم فی السفر، کہ یعنی آپ سفر میں روزہ رکھ کر کوئی بڑا اجر نہیں کما رہے ہیں، آپ کو رخصت ہے، رکھنا ہے رکھو، آپ کو چھوڑنا ہے چھوڑو، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ سفر میں بھی میں روزہ رکھوں گا تو زیادہ اجر ہے، نہیں بھی، آپ کو رخصت دی گئی ہے، آپ وہ کریں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو تکلیف نہ دیں۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے کہ کسی بھی کام کو عزیمت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح رخصت پر بھی بندہ عمل کیا جائے۔
اور اگر کہیں دشواری ہو رہی ہو تو وہ سفر پہ روزہ نہ رکھے۔ اچھا، اگر بندہ سفر میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے کچھ فائدے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دیا۔ بھئی اور کون بات کے لیے رکھے گا؟ ایک بوجھ ہے یا ایک قرض ہے، ایک چیز اس کے سر پر سوار ہے کہ بھئی یہ روزہ پورا کرنا ہے، پورا کرنا نہیں، ابھی میں کر سکتا ہوں تو میں کر لوں گا۔ اسی طرح سے رمضان میں ہی روزہ رکھے گا تو وہ ادا ہو رہا ہے، رمضان کے بعد تو قضا ہو جائے گا، اگرچہ کہ گنجائش ہے لیکن پھر بھی وہ قضا ہوگا۔ اسی طرح سے سب لوگوں کے ساتھ مل کر روزہ رکھنا آسان ہے، پھر اکیلے روزہ رکھنا، گھر والوں کو سحری کے لیے افطار کے لیے انتظام کرنا، اس لیے بندہ اگر اس مناسبت سے بھی یہ سوچے کہ نہیں بھئی بعد میں روزے رکھنے میں کئی دشواریاں ہیں، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب کے ساتھ روزہ رکھنے میں اس کے لیے آسانی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ کہ رمضان جیسا عظیم مہینے میں ہی وہ روزہ رکھ رہا ہے، بعد میں وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے گا تو رمضان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو نو ڈاؤٹ کہ بندہ رمضان میں ہی روزہ رکھے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے وقتی سفر، ایمرجنسی سفر، میڈیکل کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام سے جا رہے ہیں، گورنمنٹ کے کسی کام سے جا رہے ہیں، یا اپنے جیسے بھی ہے، ایک وقتی سفر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مستقل سفر، ایک بندہ ٹیکسی چلاتا ہے، ایک بندہ مان لیجئے ریلوے کے رننگ اسٹاف میں ہے، ایک بندہ ایس ٹی کا جو بسیں چلتی ہے ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، تو ہمیشہ سفر میں ہے۔ صحیح بات۔ تو پھر کیا کرے گا؟ اگر مہینے بھر میں مان لو 20 دن اس کے سفر میں جا رہا ہے تو 20 دن روزہ چھوڑ دے، اگر روزہ رکھنے میں تکلیف ہے روزہ چھوڑ دے، رخصت ہے اس کو۔ یعنی یہ سفر وقتی ہو یا مستقل اور ریگولر ہو، ہر دو صورت۔ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ بندہ کیا ہے، یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے وہ مسافر ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مسافر ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے کہ وہ روزے کو بعد کے لیے رکھ سکتا ہے۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے یہ 20 دن کے روزے کب رکھ؟ بھئی آپ کے پاس 350 دن ہے، آگے چل کر 350 دن ہے، آپ ہفتہ 10 دن میں ایک روزہ رکھے، سردی کے دنوں میں روزہ رکھے جب دن چھوٹا ہوتا ہے، یا آپ مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر ریلوے کا رننگ اسٹاف کا ایک کوئی بندہ ہو، تو وہ جب 2 دن جا کر آتا ہے تو 2 دن اس کو چھٹی ملتی ہے، تو اس چھٹی میں روزہ رکھے۔ تو اس کے لیے وہ خود اپنا ایک شیڈول بنائے کہ ان روزوں کو کیسے ترتیب دے۔ اسلام نے آپ کو رخصت دی ہے، اجازت دی ہے، اور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے روزے میں یا سفر میں روزہ رکھنا دشوار ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، تو آپ عام لوگوں کی طرح روزہ رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں مسافر کے روزے کے حوالے سے جو کچھ بات ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے چاہیے وہ ہم نے پیش کر دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔